احترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 16واں پارہ میں سے سورہ مریم شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں یہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی جو رحمان ہے مہربانی فرما کر ان لوگوں کی بے حد محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ولایت کے منصب پہ وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ مومن بھی اور عمل بھی نیک کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب جانا یہ ایمان ہے۔ بس انہی کو ہی جانے اور انہی کو ہی مانے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب جانے کا نام۔ اب جب محبت کسی کی محبت میں بندہ ڈوب جاتا ہے، اور جیسے حضور چراغ گلر رحمت کہ بھئی آپ کی محبت کے دریا میں سمندر میں جتنی گہرائی میں ہم ڈوبتے گئے اتنا ہی مزہ آتا۔ سرکار علیہ السلام کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن، یہ پہلی بات ہے۔ پہلے ایمان کی بات فرمائی، پھر نیک عمل کی۔ کیوں کہ عمل نیک بنتا ہی اس کا ہے جو مومن ہو، بے شک، اور مومن وہی ہے جو رسول اللہ کا محب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی محب جو ہے نا وہ تو چاہتا یہ ہے کہ بس میرے محبوب کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ محب یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو۔ اسی لیے رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا ہیں ان سے فرمایا کہ اتخذتک حبیبا، سبحان اللہ، اے پیارے ہم نے آپ کو حبیب بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے خود بھی فرمایا کہ الا وانا حبیب۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کی عظمت و شان کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت، بدعت نہیں۔ ذکر کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا، یعنی اپنی خلافت کے لیے ان کو چن لیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی عظمت سے نوازا، انہیں نجی اللہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ رب العالمین جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔
کسی نے کہا رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا رب العالمین جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ یہ ذکر کر رہے تھے اور ہمارے آقا سن رہے تھے۔ آقا تشریف لائے، فرمایا ٹھیک کہہ رہے، حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ بالکل تم نے ٹھیک کہا علیہ السلام، الا وانا حبیب، سبحان اللہ، میں خبردار ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ آقا اللہ نے جن کو صفی بنایا، نجی بنایا، یا خلیل بنایا، یا کلیم بنایا، یا جو بھی منصب عطا کیا، وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ بھی تو محبوب ہیں۔ آپ فرماتے میں حبیب اللہ ہوں، ان میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اور میں حبیب اس کو کہتے ہیں ہوا جامع للخلت والتکلیم والاصطفاء والمناجات۔ میں حبیب اس کو کہتے ہیں جو صفی اللہ بھی ہو، جو نجیب اللہ بھی ہو، جو نجیب اللہ بھی ہو، جو خلیل اللہ بھی ہو، جو کلیم اللہ بھی ہو، جو روح اللہ بھی ہو، یعنی تمام انبیاء کے کمالات جس میں جمع ہوں اور ان سے کہیں زیادہ کمالات جس میں جمع ہے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ ایسے کمالات جو اوروں کے لیے نہیں ہیں، صرف حبیب کے لیے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے مگر وہ محبت کسی وقت اس سے جدا ہونا ممکن ہو، کہ محبت کسی وقت جدا ہو جائے۔ اور حبیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی محبت ہوگا۔ اللہ تعالی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیب بنایا، یعنی اللہ کی محبت ایک لمحہ کے لیے بھی محبوب سے جدا نہیں۔ اور اسی لیے رب العالمین نے جب انہیں حبیب بنایا تو اب محب تو چاہتا ہے نا کہ حبیب کا ہی ذکر ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ہر وقت محبوب پر درود بھیجتے ہیں، یعنی محبوب کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کو یاد کرتے ہیں، بس انہی کی یاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں کے اجتماع میں اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا درود محبوب پہ بھیجنا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وہ تو خود اللہ ہے۔ ہم تو اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمتوں کے دریا بہا دے۔ کیوں؟ کہ بھئی ہم منگتے ہیں، ہم سائل ہیں، اور سائل اور منگتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے در پہ جا کے کھڑا ہونا اس کو دعائیں دیتا کہ اللہ تیری خیر کرے، تیرے بچوں کی خیر کرے، اللہ تجھے بہت زیادہ رزق دے، فلاں چیز زیادہ دے، دعائیں کرتا ہے۔ ان دعاؤں کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دے۔ تو گھر والا پھر کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، یا کوئی بخیل ہو تو وہ کہتا ہے بابا معاف کرو۔ تو بہرحال حضرات محترم، ہم اس لیے درود محبوب پہ بھیجتے ہیں کہ ہم منگتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیرے محبوب پہ رحمتیں نازل ہوں، تیرے محبوب کا درجہ بلند ہو، خیر ہو۔
اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کچھ دے۔ رب فرماتے ہیں جب تم میرے محبوب پہ درود بھیجتے ہو نا، چاہے خلوص کے ساتھ بھیجتے ہو، پڑھتے ہو درود، یا تمہاری توجہ صحیح نہیں ہوتی، پھر بھی میں درود کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا۔ تو حضرات محترم، ہم تو خیرات لینے کے لیے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جو محبوب پہ درود بھیجتا ہے اس کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اس کا درود بھیجنا محبوب کو عزت دینا، عظمت دینا، شان عطا کرنا، بلندی مرتبہ عطا کرنا، یہ اللہ کا درود ہے۔ اب بتاؤ ہمارے آقا کے بلندی درجات کی حقیقت کو کوئی پا سکتا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے جو محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، اور وہ ہر آن اور ہر لمحہ محبوب کو نئی شان عطا فرماتا، کیونکہ ایک تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے کہ میں ہمیشہ محبوب پہ درود بھیجتا۔ اور پھر یصلون فرمایا، یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر لمحہ نئی چیز، ہر لمحہ نئی شان۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ یہ نہیں ہے کہ بس رب نے محبوب علیہ السلام کے لیے کہہ دیا ہم درود بھیجتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا درود بھیج رہا ہے، نہیں، اس کا درود بھیجنا محبوب کو شان عطا کرنا ہے، اور ہر لمحہ نئی شان، نئی۔ اسی لیے ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام۔ عرش پہ تو خود وہ محبوب کے درجوں کو بلند فرما رہا ہے ہر لمحہ، اور زمین پر اس نے عجیب دھوم دھام کرا رکھا۔ سبحان اللہ۔ عجیب دھوم دھام ہے کہ جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے حبیب کو ماننے والے ہیں، تو وہ ہر وقت ان پہ درود بھیج رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے نا کسی شے سے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ہر وقت اسی کا ذکر کروں۔ اللہ ہر وقت محبوب کا ذکر فرماتا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ تیری ہی داستان۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی جس عالم میں دیکھو، جس عالم میں ہمارے آقا کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے، عالم ارواح ہے، مجرد روح ہے، روحوں کا تعلق جسموں سے ابھی نہیں ہوا، جسم نہیں ہے، صرف مجرد روح ہے۔ اللہ تعالی نے پہلا جلسہ کیا اور ارواح انبیاء اور ساری روحوں کو جمع کیا۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی، کوئی تخصیص نہیں، سب روحوں کو جمع کیا۔ انبیاء کی روحیں، رسولوں کی روحیں، مرسلین کی روحیں، اولیاء کی روحیں، صحابہ کی روحیں، کل اللہ کے محبوب بندوں کی روحیں، کافروں کی روحیں، منافقوں کی روحیں، سب روحیں جمع۔ اب روحوں کو جمع کر کے اللہ فرماتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب الستو، یہ لستو سے پہلے حمزہ استفہام ہے، سوالیہ جملہ ہے، استفہامیہ جملہ ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے روح سے، قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ایمان سے بتاؤ
ان روحوں نے جو جواب دینا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے نہیں تھا. یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تیرے علم میں ہر چیز ہمیشہ سے ہے. جب تیرے علم میں ہے کہ ان میں کیا جواب دینا ہے، پھر پوچھنے کی حکمت کیا ہے؟ بڑا حکمت یہ ہے کہ جب میں کہوں گا نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یہ روحیں پریشان ہو جائیں گی، یہ مشکل میں پھنس جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. اب رب کو کیا جواب دیں؟ جب کسی کو جواب دینے کی توفیق نہیں ہوگی تو سب سے پہلے میرے محبوب کی روح پاک، سب سے پہلے انا اول المسلمین، قرآن میں فرمایا میں سب سے پہلے تیری ربوبیت کو ماننے والا. تو سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی روح پاک کہے گی بلا تو ہمارا رب ہے. پھر کالو بلا، سارے کہیں گے ہاں تو ہمارا رب. تو میں یہ ظاہر کر دوں گا کہ دیکھو آج تم مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، آج تمہاری مشکل کو کس نے حل کیا؟ میرے محبوب کی روح پاک. تو جس عالم میں کسی مشکل میں پھنس جاؤ، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، بس ادھر ادھر نہ دیکھنا، یہی میرے محبوب کی ذات مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، رہنما بھی ہے. انہی کا دامن تھام لینا مشکل حل ہو جائے. دیکھو نا کہلوایا کیوں؟ محبوب کی شان دکھا. کسی کو جواب نہیں آتا، محبوب نے مشکل کی. عظمت محبوب. ختم ہو گیا جلسہ، محفل ختم ہو گیا، دکھا لیا محبوب کا. پھر رب العالمین نے محبوب کے میلاد کی محفل میں عالم ارواح اور کل نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. فرمایا اب کافروں کی روحیں کو اجازت نہیں، کافروں کی روحیں، منافقوں کی روحیں، گستاخوں کی روحوں کو اجازت نہیں ہے. صرف انبیاء کی روح، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء پاک ہیں، اس لیے نبیوں کی روحیں ہیں. نبیوں کی روحوں کا اجتماع تھا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو میلاد منانے والے لوگ ہیں اور آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی روحیں بالطبع تھے یہ بھی، مگر در اصل بالاصل اجتماع نبیوں کی روحوں کا تھا اور ان کے تابعین کی روحیں بھی. اور پھر رب العالمین جل شانہ نے اعلان کیا کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظیم المرتبت جلیل القدر مجھ سے لینے والا اور تم میں بانٹنے والا قاسم نعم الہی لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. پھر مجھ سے لینے والا اور تم میں تقسیم کرنے والا جب جلوہ فرما ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کلمے چھوڑ دینے، خود بھی اور اپنی امتوں کو بھی کہنا ہے کہ اسی محبوب کا ہم کلمہ پڑھیں گے، اسی محبوب کے ہم امتی بنیں گے، اسی محبوب کا چرچا ہوگا. حالانکہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے، اس کو تو علم ہے نا کہ جب محبوب جائیں گے دنیا میں انبیاء تو پردہ فرما جائیں گے. پھر ان سے یہ وعدہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ہر نبی اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنی قوم میں، اپنی امت میں میرے محبوب کا چرچا کرے. کہ میاں ہمارا کلمہ پڑھو، مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ سارے نبیوں کے نبی ہیں، جب تک اللہ کے حبیب نہیں آتے. انہی کا چرچا ہر عالم میں، جہاں بھی جاؤ، قبر میں بھی انہی کی بات، تحقاق بھی نہج میں تیرا نام چل رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر جگہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کے چرچے ہو رہے ہیں.
انہی کی بات ہو رہی ہے عالم، ورنہ دیکھو مرنے کے بعد تو بندے نے عمل نہیں کرنا نا، اعمال ختم۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اعمال ختم۔ تو پھر ضرورت کیا ہے قبر میں پوچھنے کی، یا قیامت کے دن کھڑا کر کے حشر یعنی کل کو جمع کر کے پھر حساب و کتاب۔ اللہ کے علم میں ہے، جو جنتی تھا چپ کر کے جنت میں بھیج دیتا، جو جہنمی تھا ان کو جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ سارے عالمین کا تغیر کس واسطے ہو رہا ہے، تبدیلی کس واسطے ہو رہی ہے؟ صرف اس واسطے کہ آؤ ہر عالم میں دیکھو میرے محبوب کا جو چرچا کرتا ہے وہ کامیاب ہے، محبوب کا چرچا نہ کرے وہ ناکام ہے، وہ جہنمی ہے۔ پوری کائنات زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ خلق پھری کے بے خبری کہاں سے کہاں ہے۔ جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار۔ جو نیک ایمان والے ہیں، مدینے والے کے محب اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کیا زندگی میں، پھر میں خود رب لوگوں کے دلوں میں ان کی بے حد محبت بے حد محبت۔ جو غوث اعظم کے عقیدت مند ہیں، داتا سرکار کے ہیں، غریب نواز کے ہیں، مجدد الفسانی کے ہیں، جس بھی اللہ کے ولی کے عقیدت مند ہیں ان کو مبارک ہو، کیونکہ وہ خود نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ محبت کر رہے ہیں، اس لیے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور جو اعتراض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ تو ابتدا سے ہی، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے مارنا نہیں، قیامت تک زندہ رکھنا، جو تیرے خالص بندے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، باقیوں کو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ رب العالمین جل شانہ جن کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں بڑے بڑے لوگ، مالدار، دنیا دار، جناب کو ارب پتی کھرب پتی پڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ خود جن کو پسند کرتا ہے ان سے اپنے کام لیتا ہے۔ اب یہ ہماری مسجد کا حسن دیکھو، طبیعت خوش ہوتی ہے نا کہ آپ ہم بھی پکے رہے ہیں کہ جب تک مسجد وسیع نہیں ہوگی سونی نہیں بنے گی نا، بیٹھے رہیں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے حسن اور زیب و زینت کا سبب بننے والے اللہ نے پسند کیا ہے۔ جناب ہمارے حاجی شیخ مشتاق احمد صاحب کو پسند کیا اور یہ توفیق دے۔ صلاۃ و سلام بھی وہی پڑھتے ہیں جن کو اللہ پسند اور جن کو پسند نہیں کرتا وہ بیچارے بس گئے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ سب مردود لوگ ہیں۔ مقبول وہی ہیں جو کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ اور اولیاء کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پہ استقامت